کمینہ نہیں، کیونکہ اللہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اساں انسانا عالی قالب سونے ٹانچے پیدا کیتا ہے۔ اللہ انسان نہیں، اللہ کسی انسان نے توہین نہیں کی تھی، لیکن اگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اے اگر کمینگی تے اتر آونجے، اگر ملکوتی صفات نہ اپناوے، شیطنت تے چاونجے تے ثم رددناہ اسفل سافلین، اسی پھر ہے نا ہی پوڑیاں تو جنہ تو چڑھیا ہے نہ تو تلے لا کے سٹ چھوڑنے ہیں۔ اے اپنے ہتھوں خراب ہویا ہے۔ اللہ کوئی بندہ یاد رکھو، اے جنہ تسی کٹیا قوماں آہنے ہو نا، کمینے کٹیا تے ذلیل قوماں آہنے ہو، اے شریعت جو منع ہے، کوئی انسان کٹیا نہیں، جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے۔ ایسا تو ساں تفریق ہے جی، اے نائی ہے، اے موچی ہے، انہوں نے اے پیشے ایک کم میں انہوں نے بندہ کٹیا نہیں ہونا۔ بڑے بڑے صوفیاء نے دیکھ سو، انہوں نے اپنے جڑے پیشے اپنائیں، انہوں نے لقب لائیں۔ سید میر کلال، میں بستہ کھولیا رہنا ہونا، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں۔ سمجھ آئی؟ تے سید میر کلال کون؟ کلال آہنن کبار آن، کھولو فارسی لغت، کلال کسا آہنن؟ کبار جڑے پانڈے بنانن۔ تے سید میر کلال، پچھے سید تے اگے کبار، ایک ہے سید میر کلال۔ کلال کبار، او کم کبارہ نہ کرنے، کڑے بڑھانے، برتنہ نہ کم کرنے، انہاں اپنا پیشہ چھپایا نہیں، اور اس دور وچ پیشہ ظاہر کرنا کوئی ایڈا عیب کوئی نہیں ہے، لوگ روزی کمانے۔ سمجھ آئی؟ اور پتہ ہے سید میر کلال ہے کوئی یہ نہیں جی کوئی ترنول کول کو گراؤں ہوئے اتھرے رہنے والے نام جیسے شاہ صاحب، اے نہیں، حضرت بانی مؤسس سلسلہ نقشبندیہ، مؤسس سلسلہ نقشبندیہ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پیر، بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں یہ سید میر کلال۔ کام کو بارہ نہ کرنے، تسی کے آکسو اس ویلے سید بھی یہ کام کرنے۔ حمدون قصار تیلی آہنن، اولیاء اللہ نہ سربراہ تیلیاں نہ کام کرنا ہے، قصار تیلی۔ ابو بکر حداد لوہارا آہنن، حضرت ابو بکر حداد حفظ حداد بہت بڑے اولیاء غوث پاک نے مشائخ جو ہوئے۔ ایک غلط نہیں نا کہ تسی پیشے لا کے نال بندیاں ذلیل کرو، بندہ ذلیل نہیں ہونا، بندہ اپنی عادتاں نال ذلیل ہونا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے حضور فرمایا قرآن رکھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سید الاولین والآخرین بنا کے اتنا مقام دے کے پھر خلق نہ ذکر کرنے کی لوڑ ہے۔ خاتم النبیین نہ سیرہ سجا کے سر تے، اولین والآخرین نہ سرتاج بڑھا کے، پھر پہ فرمانا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کملی والیا میں تو دا عظیم اور سب تو اچھے اخلاق دے کے بھیجے، جتنی اچھی چیز تو دا بڑھایا نا میں اتنے ہی اچھے اخلاق دے کے بھیجے۔
مطلب ہے کہ اتنی رفیع اور عرفہ ذات نے بنانے تو بعد بھی اللہ اخلاق نہ ذکر کیتا کہ نبیاں پہچانو تے صرف ذات نہ پہچانے ہو. کیوں کہ مکے وچ اس نے ذات نے اور بندے بھی آئے نے, ایک اللہ نہیں نے, اس نے چاچے بھی آئے نے, اس نے کزن بھی دادے پوترے بھی آئے نے, اتباتے اتیبہ بھی آئے نے. ایک نویکلا نہیں آیا, ہاشمی اور بھی ہیں, ہاشمی اور بھی ہیں اتھے, اتبا اتیبہ بھی ہے, ابو جال بھی ہے, ابو لاب بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ وڈے نے اس کو لوں. پر اساں ویکھنا نے اگر صفات اور مقام نے اس بلندی تے ویکھنا نے تے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم نہیں اینک لا کے تکو کہ انہاں بدتمیزاں اور بد اخلاقاں میں چوں جنہاں گل کرنے نہیں چاج نہیں, جنہاں نہیں رونت ایک ایک لفظ اور ایک ایک قدم تو ٹپک رہی ہے, انہاں وچ کملی والا کھلوتا ہوئے. جس ویلے چاچے آکھیا ابو لاب اوے تو سجدہ کر سے, میں تو سجدہ نہ کرن دینا, خبردار پیو دادے نہ مذہب چھوڑ دیتا ہی, مذہب چھوڑ دیتا ہی پیو دادے نہ, تو اللہ کے سجدہ کر سے جیڑا نظر نہیں آنا, اسی جسا سجدہ کرنے اور نظر آنے, میں نہ تو کرن دینا. حضور فرمایا چاچا جی سجدہ تو میں کرساں اپنے مالک ہاں, اس آکیا تو سجدہ کر سے تے میں تنے گاٹے تے پیر رکھساں, تو عبداللہ نہ پتر ہے, تو یتیم ہے, غریب ہے, اسی شان والے ہیں, سردار ہیں, اختیار ہے اسا کول, تو کے چیز ہے. اللہ فرمایا کلا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. جس لئے ودیا نا ابو جال حضور نے گردن مبارک تے پیر رکھنے سے ودیا نا حضور مالک حقیقی نی بارگاہ وچ سر بسجود ہوئے تے اگے ودیا نا فرمایا کلا ٹھہرو, کملی والا سجدے جے, زمین آج فخر کر رہی ہے کہ کسی متھا رکھے ہے. کلا خبردار لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ اوے باز نہ آیا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. میں اتھو نپ سہی نہ متھے والے والا تو بنگ درد کرنے, تو بندہ نپ کے نہ کسی یہ بنگ بڑا درد کرنے. لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ یار متھے جڑے نا اے سوڑا جا متھا اتھو نپ سہی. لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ خالی تنی پیشانی نہیں, پیا محمد نہ چاچا ہونا, اوے محمد نہیں منی, عبداللہ نہ پتر منی, اللہ نہ رسول نہیں منی. نسب پھسیا رہے, صفت نہیں منی, کلا نفسیں خبردار اگر نہ ہوئی. لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ تروک سہیں, لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ چوٹھا متھا جڑا چوٹھیاں خداواں آگے چکنا ہے, كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ گناہگار متھا, اے پاک متھا ہے, تیرے پتیجے دا پاک متھا ہے, تو چاچا پر اس دا منکر ہے, اس واسطے تیرا متھا پلیت ہے, گناہگار ہے اور ترکنے نے قابل ہے. کلا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. کلا خبردار فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. اس آکھیا میں بدماش بلا ساں, کٹوا ساں تو دا ذلیل کرا ساں. شہر نے مشرک بچے نوجوان انہوں نے پلے پالتو
محمد نے خلاف تیار کیتا ہے یا گروپ سکھائے بدماش اسی انہاں ورتساں اج فلیدو نادیہ بلاو ہے اور جتھے ہیں بدماشاں نے ٹولیاں بلا اوے ابو لہب اوے ابو جہل بلا فلیدو نادیہ سندع الزبانیہ تو انہاں بلاتے اسی جہنم نے دروغیاں بلانے ہیں فرمایا کلا اے محمد پھیر جا لا تو تیو او چاچا ہے تینڈا پر اس سے پچھے نہ ٹوری اگے سجدہ ہے چوک تے اپنے بندے رب نے قریب ہو جا سجدہ دے ماں ایک اونے روکنے والا تو مینڈا تے میں تینڈا تو مینڈا تے میں تینڈا اے وچ کے پھرنے گینڈا نہ تینڈا تے نہ مینڈا گل سمجھی نے بڑے گم ہو گئے ہو میں داد نہ منگنا سے لیکن بے داد بھی نہ منگنا ظلم بھی نہ کرو میں نے بیان نال میں کہ آکھیا نہ اے تینڈا نہ اے مینڈا تو مینڈا تے میں تینڈا اے وچ کون ہے مشرک گینڈا تو مینڈا تے میں تینڈا اے کون ہے مشرک گینڈا نہ اے تینڈا تے نہ اے مینڈا کیا کرا تیرا رشتہ دار تھے کیا کرا تیرے تو بڑھا تھے وہ تیرے تو بڑھا تے نہیں نا کیونکہ تو محمد رسول اللہ ہے تو اللہ دا رسول ہے اس دا پتیجہ نہیں ہے صرف اللہ دا رسول ہے تیری صفات اس دے نسب تے غالباً تو میرا بھیجیا ہے اے میرا بھیجیا ہے نہیں اے میں انہاں وچ تینوں بھیج دیتا ہے اے میری کوئی حکمت ہی سمجھ لیکن اے تیرے جوگے نہیں ہے کیونکہ تو میرے جوگے ہیں اے تیرے جوگے نہیں میں قرآن لایا انہاں تے ضرور ہے پر تیڑا منہ ویکھ کے لایا اے انہاں منہ اس جوگا نہیں ہے قرآن تے ہے منہ سمجھ آئی لَنَصْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ اسی منظر میں اردو ربائی پیش کیتا سنو یہ چادر شان کھینچ لوں گا تیری یہ چادر شان انداز دیکھو نا قرآن نا جس طرح میں پڑھے اسی نا انداز انجی ہے جس طرح میں پڑھے یہ چادر شان کھینچ لوں گا تیری ہر عضو سے جان کھینچ لوں گا تیری بہتر ہے کہ روک لے زبان کو ورنہ گدی سے زبان کھینچ لوں گا تیری سمجھ آئی نہیں تے اس واسطے صرف نسب نہ ہونا نہیں اخلاق عالیہ ضروری ورنہ دوسرے لوگ بھی ہے حضور صرف ہاشمی تے پیدا نہیں ہوئے نا اور ہاشمی ہے جنہ وچو آپ پیدا ہوئے نا او خاندان بزرگ موجود ہے لیکن فرمایا نہیں انہاں چا اخلاق نہیں اخلاق دا نمونہ اسوہ حسنہ میں محمد عربیاں دے کے بھیجے ہے اے نمونہ اسوہ کامل ہے اس واسطے صرف نسب تے فخر نہ کرو اخلاق اور عادات عالی بڑھاؤ اسی واسطے میں آکھیا ہے کہ میں جو شعر پڑھا ہے نا وما ينفع الاصل من ہاشم او جڑے ٹیراں چ کڈ کے مکھاں ہڈیاں وچوں کھانے نے او طبیعت تے او خصلت تے او عادتاں تے او ہرس تے لالچ تے کمینگی تے سارے عیب تے پیڑیاں گلاں شودیاں حرکتاں ذلیل حرکتاں
کمینے نیاں حرکتاں، کمینے نیاں گلاں، کمینیاں سوچاں. کدے بندہ کہن کے ہاشمیاں تے سیدہ نے کار بھی جم پہوے نا، فرمایا کہ اساں اتھے جمنا فائدہ نہیں دے سکنا، طبیعت جے کمینی ہے سنی. کٹیا سوچ کے ان کے جو پیدا ہویا ہے اس عمل نہیں کیتا اپنے نانا جان جس نے دعویٰ کر رہے نسبت دا. اخلاق محمدی پیدا کر تے تو کٹیا خاندان وچی پیدا ہویا ہے تے تو قیامت والے دن آل محمد شمار ہو سے. ایک کئی بندیاں اس نے وچ بڑا اعتراض ہویا اتھے برطانیہ وچ بھی. میں کہا جیسا اعتراض ہے کرے آل نہ لفظ ویکھو لغت ویکھو. اگر آل اکھے جی آل نہ میں نہ اولاد ہے، میں کہا آل تے پھر آل فرعون نہ کہ میں نے آل فرعون نہ کہ میں نے فرعون نے تے پتر ہی کوئی نہیں ہے. تائیوں تو موسیٰ علیہ السلام انہاں بچایا پہ یہ اسا بڑا کر کے پتر رکھ کے انسا اس نے تو اوتر آیا اس نے تھی اولاد ہی کوئی نہیں. آل بمانا متبعین پچھے ٹرنے والے مشن تے چلنے والے. آل نہ اے میں نہ ہونا ہے. آل محمد کا معنی یہ ہے جو متبعین محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اسوہ حسنہ کی تصویر بنتے ہیں، چاہے وہ جس خاندان کے ہوں، گھٹیا ہوں یا اعلیٰ ہوں، وہ آل ہیں. جو آپ کے متبع نہیں ہیں وہ چاہے آپ کے خاندان سے ہوں وہ آل سے خارج ہیں، اولاد ہیں. اور اولاد ہونا کوئی باعث فخر نہیں ہے، آل ہونا باعث فخر ہے. وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم فرمایا وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم. تو متبعین اولاد ابراہیم سے جو متبعین تھے، جو ابراہیم کے عقیدے پر چلنے والے تھے، وہ آل میں شامل ہیں. یہ ہم سیدوں کے لیے نہیں ہے کہ دروشی یہ کئی کہتے ہیں جناب سید سویا ہوا ہو تو رات کو امت درود پڑھتی ہے تو وہ سویا ہوا اس پر درود پہنچتا رہتا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ آپ کا حسن ظن ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو سید اس کے قابل ہو اس پر درود آتا ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ ایک پاک چیز جو ہے وہ پاک لوگوں پر آتی ہے، اس لیے اتباع ضروری ہے، حضور کا اتباع ضروری ہے. یہی تو فرمایا حضور نے یا بنی ہاشم لا یاتنی الناس باعمالہم وتاتونی بانسابکم. اے بنی ہاشم قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ امت میری اپنے عمل نامے میرے سامنے لے آئے اور تم میرے نسب پکڑ کر سامنے لے آؤ کہ ہم آپ کی اولاد سے خاندان سے. یہ بات نہیں ہے، عمل کریں. شرف نسب اپنی جگہ ہے، رسول اللہ کا خاندان کا کسی عالی گھرانے کا فرد ہونا، اس کے نسب میں سے ہونا، یہ بجائے خود ایک عزت کی جگہ ہے، ایک عزت کا مقام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آئی؟ یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ عالی نسبی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اے کوڑے اصیل نہیں ہونے، بولو تو صحیح. اصیل کوڑے، یہ اصیل کوڑا ہے. اے تسی اصیل کوڑے نال آمیزش کرانے ہو کہ نہیں؟ اصیل کوڑا تے غیر اصیل او جانوراں چ فرق ہے تے انساناں چ نہیں ہے. لیکن اس تے اتراؤ نہیں، اس تے نخرہ نہ کرو. گل اتنی ہے صرف، اس تے نخرہ نہ کرو. اس جس نخرے تے چل رہے ہو اس نہ اتباع کرو. اے جڑے نہیں نخرہ کرنے والے تے کملی والے نے اتباع تے چلنے والے. اے کئی بندے آکھیا جی اتھے میں بڑی گل کی تھی، اکھے جناب کسی بندے آکھیا کوئی بندہ آکھیا آنا ہے اتھے بھی کئی سید شاہ صاحب ہونا، کسی آکھیا کہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب سید نہیں. میں کہا بھائی تینڈا تمہاں پتہ کوئی نہیں، لیکن میڈے دادے ہاں ایک دنیا سید مننی ہے. تے پھر ایوے کہ کملی والے خود خواب اچ فرمایا کہ آل رسول را نہ باید. حضور تکو آپ بھی اور میرے منیر بچے لفظ شامل ہے کہ آل رسولہ نہیں چاہینا کہ میں سنت تر کرے. حضور کیوں نہیں فرمایا اولاد رسول را نہ باید؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر میر علی شاہ پر اولاد کا لفظ نہیں بولا، آل کا لفظ بولا. میری دلیل ہے. اے میں ایویں گولڈے شریف اج وچ وی تے ایتھے بولنے رہنے نا، ایویں چگلا مارنے رہنے خطیب اساں بھی، میں او جنا بولنا پیا، میں مستند بات کر رہا ہوں. آل رسول را نہ باید، فرمایا آل رسول آنی چاہیے. کملی والے ہیں پتہ یا کہ پیر میر علی شاہ خالی میری اولاد نہیں، اولاد کئی نکھٹو میں نے پھرنے پہنے. جنہ مرزا قادیانی نہ دور بھی پایا ہے تے سید بھی ہونے نہ بھی دعویٰ کیتا ہے، لیکن میدان اچ نہیں نکلے، جرت نہیں آئی. دولت دنیا آئی تے دولت علم نہیں آیا. اگر پیسہ آیا تے علم نہیں، دولت نہیں آئی. تے قادیانی اگے دولت دنیا کم نہیں دینی کہ بندے نے 50 کروڑ یا 50 ارب روپے نہ مالک ہوئے تے قادیانی نس ویسی نہیں. اتھے فقیر ہوئے لیکن علم نہ امیر ہوئے، علم نہ امیر ہوئے تے علم وچ انبیاء نہ وزیر ہوئے تے مشیر ہوئے تے پھر پیر ہوئے، پھر اولاد پیرانے پیر ہوئے. تے پڑھنے واسطے گداواں جس منگیاں ہون چولاں پا کے زمبیلاں پا کے اللہ نہ دین حاصل کرنے واسطے پیر نظر دین پیر میر علی شاہ صاحب کے والد رحمت اللہ علیہ اپنے اس پتراں بھیجیا پڑھنے واسطے. پیر نظر دین کو ٹھیک ہے اے گل نہیں ہے، لیکن اتنا تے ماؤ پیو کو ہونا ہے کہ بندہ اولاد تا پال کے نا. پیر محمود شاہ صاحب، پیر ولید شاہ صاحب آپ دے 2 سکے پائی، اور اے پیر محمود شاہ صاحب دا پوترا بیٹھا ہے ساڈا اپنا پائی ہے. تے انہاں دا خاندان مطلب ہے سارا، لیکن انہاں نے بھیجیا کس واسطے؟ پڑھنے واسطے. کیوں بھیجا ہے؟ کہ تو میر شاہ ہے تے میر علی بن. ماؤ پیو میں تیرا نام میر شاہ رکھا ہے لیکن مہر علی بن. علی نہ مہر علی، مہر علی کے میں نے کہ کئی ایک بندہ آسان اسے خطیب ہے عجیب عجیب گلاں کرنا ہے. وہ آنکھوں لگا کہ جی نام میں خود ستائی نہیں چاہیے، اپنی تعریف نہیں ہونی چاہیے. غلام نصیر الدین ہونا چاہیے، غلام نظام الدین. سنے نا اسی اعتراف کرنے ہیں، یہ بڑا مقام ہے. لیکن میں اعتراض ہے پوچھنا کہ اگر غلام نصیر الدین ٹھیک ہے، میں بھی آکھیا من بندہ ہے حضرت نصیر الدینم افروختہ پیر من چراغ دہلی، یہ میں بھی آکھیا ماں فخر ہے کہ میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نہ غلام ہاں. لیکن تو جڑا فلسفہ بیان کیتا ہے تو دس کہ پھر مہر علی وچ ستائش نہ پہلو نہیں؟ غلام مہر علی رکھو نہ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام. کیونکہ علی مہر نے فارسی وچ 2 بہنے ہونے نو. پڑھیا کرو کتاباں، خالی ممبر تے بیٹھ نال یوں یوں کرنے نال نہیں گل بننی. گل کم نہیں کریا کرو، علم نہیں تے کہ پھر غلام مہر علی رکھو. کیونکہ مہر نے 2 معنی، ایک مہر معنی محبت، ایک معنی سورج. یہ فارسی کا لفظ ہے. مہر معنی محبت، دوسرا مہر معنی سورج. حضرت صاحب نے خود استعمال کیا ہے. آپ کو کیا پتا ہے شاعری کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ کا علم و ادب میں کیا مقام ہے؟ تو سیدھا شعر نہیں پڑھ سکنے ہو چبلو. پیر مہر علی شاہ کیا کہ مہر ہے ساری علی دی. یہ اپنے لفظہ استعمال کیتا نے مہرہ، مہر ہے ساری علی دی. یہ عنایت محبت یہ ساری علی نہیں.
تے دوسرے آکھیا مہر اپنے اے شاعری سمجھنے والے بیٹھے پیر مہر علی شاہ نے محبت نے دعوے کرنے والے اولاد بھی وچے میں آہنا پیا میں ڈرنا کسی کو لوں میں کسی نے دتی روٹی کھانا سمجھ آئی میں علم کی زبان بول رہا ہوں اور پیر مہر علی شاہ کا وارث میں ہوں پراپرٹیاں تو جائیدادوں والوں وارث میں ہوں بہ جاؤ کیا ہے آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ خود گرد پھرے آ کر کعبہ ہو کے بت خانہ میں کسی نے دیتا ہے نا کھانا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ اپنی عطا سے کتیاں بلیاں تے ڈنگراں پہ رزق دینا ہے تے ماں رزق نہ دے سی اے دنیا اے سارے لنگر پہ کھانے اے پیر پہ دینے ساری دنیا اے ڈنگر تے وچھے تے چڑیاں جڑیاں کھانیاں پیان تے پہلے پیر پہ بننے لنگر اے آپ محتاجن شدے کسیاں دے سکنے اے آپ محتاجن اے اللہ نے کھانے نعمت نے خود زلہ کھا رہا پورے چن کے کھانے والے لوگ سمجھ آئی اپنی اسیتاں اپنی اصلیتاں ویکھو تسی ہے کہ ہو اوقاتاں نہ بولو اپنیاں وڈیاں محلاں تے ماڑیاں تے پیسیاں دال بندہ وڈا نہیں بننا اس وڈیاں ویکھو تساں نہ دادا کائے ہوتے بہنایا تے پیر کمنے بادشاہ نے اندر پیر نہیں رکھ سکنا ہے اس فقیریاں ویکھو او فقیری لوڑ کے آنو کدھر گم گئی نے او فقیری کدھر گم گئی نے اس فقیریاں ٹکو او خانقاواں والے ہو انہاں فقیریاں تکو کہ تساں نے پیو دادیاں نہیں گردے راہ جڑی اٹھنی آئی اساں لوگ سرما بڑھانے آکھنا آج تساں تکن تے لوگ منہ پھیر چھوڑنے پرے کہ ہون کوئی توکھا دے سی ہون کسی نے زمین دبا سی ہون کسی نے غصب کر سی ہون کسی نے لٹ سی او اپنے اسلاف نہیں اقدار آنو آپیچ کم تو سانے ہے تے عزتہ منگو بزرگاں نہیں کرو یہ مشکل ہے اس واسطے کہ نہ کردہ چو کردہ کردہ چو نہ کردہ کیتا یا ان کیتے یار تے ان کیتا یا کیتے یار نہیں ہو سکنا جس کیتا ہے اور نہ کیتے یار نہیں ہو سکنا جس نہیں کیتا اور کیتے یار نہیں ہو سکنا سمجھ آئی تے میں اے پہ دسنا کہ اے خاندان ہے اے تربیت ہے تے مہر ہے ساری علی دی ساری تے مہر کدے مہر علی شاہ نے وجودہ سمجھو تے پنجابی وچ آپنے جس ویلے وہ تساں تے اے بھی نہیں پتا معاف کرنا علماء تساں میں نہیں پیارنا میں جنہ آہنا پہ سمجھنے پہ تساں تے اے بھی نہیں پتا کہ عربی ہندی وچ محبوب ہونا ہے یا معشوق ہونا ہے یا معشوقہ مخاطب کیتی ونی عربی میں محبوبہ فردی جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے جامی کہتا ہے اہن و شوقن الہ دیارن لقیت فیہا جمال سلمہ سلمہ ایک فرضی ایک معشوقہ ہے عذرا ہے فارسی میں معشوق کو مخاطب کیا جاتا ہے مرد کو مخاطب اس کو معشوق بنا کر مخاطب کیا جاتا ہے غزل کہی جاتی ہے عربی میں عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے ہندی میں بھی عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہندی میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہا کہ مہر ہے ساری علی دی اے مہر جو ہے نا اے ساری علی دی ہے سارا نہیں آکھیا نے سارا آکھونا تو پھر مرد آکھونا نہ پڑیا
مہر ہے ساری علی دی. ہندی زبان میں چونکہ عورت مخاطب ہوتی ہے اس لیے اس نے اپنے آپ کو ساری کہا ہے. سوری آپ کو نہیں سمجھ آئی. سوری 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 جی ہاں اس ساری آپ آکھیا جبیل کھلتا ہے اپنا بریڈ فورڈ والا سن رہا نا ساری میں استعمال صحیح کیتا ہے نا. ہاں مطلب ہے کہ سوری اس مہر ہے سارا علی دا آکھنا چاہیے. مہر تا مذکر ہے مہر تا مرد ہے میرا آکھنا چاہیے نا مہر ہے سارا علی دا. فرمایا مہر ہے ساری علی دی. مہر جڑی ہے جس طرح فرمایا کہ اے جس طرح نوکرانی ہونی نا نوکرانی خادمہ خادم دا ایک مقام ہونا ہے مرد ہونا ہے تے گولی جساں تسی آنے گولی ہے جی اس ہمیں تصغیر نے مانے گولی گولڑی اے اس دی تصغیر ہے. گولی نہیں تصغیر ہو کے وے گولڑی. ایک نوکرانی تو ہی گئی گزری تھلی شودی جی نوکرانی. ایک گولڑی نہ میں نہ اے وے. پیر مہر علی شاہ نے استعمال کیتے لفظ تو سمجھ گئے نے شکل بوتھی تک اپنی بوتھی تک اپنی تو دا سمجھ آوے پیر مہر علی شاہ کے آکے تفسیرہ کرنا پیا. اے میں کیتی نے تفسیر کرنا چار بندے سا رد کرن بے گئے. مہر ہے ساری علی دی گولی 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 میں نے وہ سمجھے وہ بولی کہ آنے گولی گولی نوکرانی گولی اما اماتن عربی میں اماتن اس کی جگہ اما ہے. جی گولی تے اس دی تصغیر ہو اور اس تو کٹیا کر کے گولڑی. پیر صاحب اسیاں دوسرے جگہ تے فرمایا کہ ہو سی چا نوازیں گولڑی نو. اے کملی والے کے ہو سیا جین چا نوازیں گولڑی نو. اپنی اس کٹیا جے کمترین نوکرینیاں کدے تو نواز چھوڑے تے کے ہو ویسیا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ پیر مہر علی شاہ کے مقام اور کلام کو سمجھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں چاہے وہ اولاد ہے چاہے پوتا ہے ان کا چاہے کوئی پڑ پوتا ہے. میں بھی پوتا ہوں سمجھ آئی میں بھی پوتا ہوں لیکن میں جو بول رہا ہوں یہ میرے علی کا فیضان بول رہا ہے مجھ میں. سمجھ آئی میں جو بول رہا ہوں اگر آپ میں پیسہ بول رہا ہے تو مجھ میں فیضان مہر علی بول رہا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہ ہو میں ایک کوڑی کا بھی محتاج ہو جاؤں تو میرے پاس سے یہ دولت نہیں مالک چھینے گا. میں آپ اسی طرح مجمع ہوگا اور آپ اسی طرح سنیں گے مجھ سے کیونکہ میں دولت اور پیسوں کی بیساکھیوں کا محتاج نہیں ہوں. کہ ہوسی چا نوازیں گولڑی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا گولی گولی تو گولڑی کٹیا جی مسکین جی نوکرانی مسکین جی نوکرانی ہیں جی جسا مالک دو چنڈا بھی مار کے نے تے اپنا شودی سجی گل بھی نہ دس سکے پھر مارا کھا کے چپ بھی رہے رو نہیں رہے تے دسے نہ میں بے گناہ ہوں اتنا بھی نہ بول سکے او مسکین نوکرانی جڑی اپنی بے بسی اور سچ بھی نہ دس سکے اتنی جرت نہ ہوئے او مسکین خادمہ. فرمایا کہ ہو سی چاہ نوازیں گولڑی میں. میں آکھیا نا کہ پیر صاحب اتھے گولڑی کیوں استعمال کیتا اپنے آپاں خادم آکھنا نوکر ایسا نہیں اتھے کئی اور ہے وسی خادم
پیر صاحب خادم نہیں آکھیا یہ بڑا اوکھا کام ہے. گولڑی نو کم ترین نوکرانیاں پیر صاحب اپنے ہاں تکیا کہ مرد پھر بھی طاقت ہونی ہمت ہونی نوکر نہ پھر بھی مقام ہے. یہ عورت جڑی مسکین ہے اس وچ جڑی پھر خادمہ ملازمہ ہوئے ایک کٹیا تو کٹیا انداز ہی ہونی ہے. تو میں اس روپ وچ ہندی نے الفاظ وچ حضور اپنے کملی والے مخاطب ہوا مت میری مسکینی اور اے جڑی آجزی ہے اے سرکار مدینہ قبول ہو ونجے یا میرے اللہ قبول ہو ونجے. فرمایا کہ ہو سی چا نوازیں گولڑی نو زیادہ نہ کری گل تھولڑی نو. آپ نے اس گولڑیاں کدے نواز چھوڑے تو کیا ہو سی یا پھر میں سچ آکھیا نا دلیل دیتی کہ نہیں پیر صاحب دائی شیر دلیل اچ پیش کیتا کہ نہیں کہ مہر ہے ساری علی دی. مہر ایک نوکرانی ہے جو ساری کی ساری علی کی ہے. ورنہ اگر وہ مذکر استعمال کرتے تو کہتے مہر ہے سارا علی دا. سمجھ آئی؟ اس لیے مہر کے دو معنی ہیں. ایک ہے آفتاب تو اس کا معنی ہوا کہ مہر علی حضرت صاحب نے اپنے آپ کو علی کا سورج بنایا. کیا پیر میرے علی شاہ صاحب اپنے آپ کو علی کا سورج سمجھتے تھے کہ میں علی کے سامنے ایک سورج ہوں؟ وہ تو علی کے سامنے اپنے آپ کو ایک ذرہ سمجھتے تھے. تو مہر علی کا کیا معنی ہوا؟ علی کا سورج. تو کیا اس لفظ میں اس نام میں شان نہیں ہے؟ شان کا بیان کرنا نہیں مقصد. مدعی کہتا ہے کہ میرا نام غلام نصیر الدین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میں تو اس پر فخر کرتا ہوں میں تو حضرت نصیر الدین کا غلام ہوں. لیکن اگر میں نہیں لکھتا تو تمہیں بل آتا ہے؟ میری اپنی مرضی. پھر آپ پر میں اور اعتراض کرتا ہوں. پھر غلام محی الدین غلام محی الدین میرے دادا کا نام ہے. محی الدین کیا علم ہے؟ نصیر الدین تو علم ہے. جلال الدین تو علم ہے. حسام الدین تو علم ہے. محی الدین علم نہیں ہے. محی الدین لقب ہے. ان کا نام عبد القادر ہے. علم نہیں ہے یہ. تو ہم تو علم ایک ذات کے غلام بنیں گے. تو جو محی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا. یہ کسی آدمی کا نام نہیں گزرا, یہ لقب لوگوں نے دیا غوث پاک کو. ان کا نام تو عبد القادر ہے, ماں باپ نے رکھا نام تو ان کا عبد القادر. تو غلام محی الدین کوئی علم نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے. تو کیا اس کا معنی یہ لگے گے کہ محی الدین کا غلام جو دین کو زندہ کرے اس کا غلام, یعنی دنیا میں کوئی بندہ بھی زندہ کرے دین اس کا غلام. تو پھر غوث پاک کا تو نہ ہوا نا. کوئی بھی ان میں سے کوئی بندہ بھی دین کو زندہ کر دے ان کے وہ غلام ہیں. تو ہم تو نصیر الدین ان کے ہیں جو ایک نصیر الدین ایک آدمی تھا, ایک شخصیت تھی, اس کا نام تھا, اس کا علم تھا, اس کا نام بطور علم ہے. تو یہ اعتراض قبلہ غلط ہے آپ کے. مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جو استعمال کرتے ہیں غلامی کا ہمیں دعویٰ نہیں ہے, اور دعویٰ بھی بڑا ہے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ صرف نام سے نہیں ہوتا, کام بھی کر کے دکھاؤ. غلام محی الدین تو پھر غوث پاک پر اعتراض ہوگا کہ انہوں نے اپنے ذات کے لیے دین کو زندہ کرنے والا اتنا موٹا لفظ تعریف والا کیوں پسند کیا. انہوں نے بیان کیا تھا مولوی صاحب نے کہ شاہ عبد الحق صاحب نے محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جس نام میں فخر پایا جاتا وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. تو غوث پاک کو اگر ان کی لقب زندگی میں دیا گیا تو انہوں نے کیوں قبول کیا؟ اس میں فخر نہیں پایا جاتا کہ ایک شخص جو کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دین کو زندہ کرنے والا ہوں. ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. تو میں یہ اب میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا مجمع ماشاءاللہ بہت
دم بخود بھی ہے، غم بخود تو نہیں ہے نا، دم بخود ہے، غور سے سن رہے ہیں۔ میں خطابات وغیرہ سے ذرا اجتناب کر رہا ہوں، گرمی بہت ہے، میرا وہ موڈ نہیں بنتا، طبیعت نہیں، میں طبیعت کے ساتھ بولنے والا آدمی ہوں، سمجھ آئی نا؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ جہاں آپ نے کہا وہاں میں شروع ہو گیا، میں اپنی طبیعت کے ساتھ بولنے والا ہوں۔ تو یہ احباب نے، یہ کھوکھر صاحب نے اصرار کیا، بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے، تو ان کی وجہ سے میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ اور یہ خاص بات کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم فخر جو ہیں فخر نہ کراں، فخر نہ کراں، فخر اس سے کراں کہ اسی فخر نہ کرنے، فخر نہ کرنے پر فخر کریں، یہ تو ایک بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فصاحت و بلاغت کہ صبح اذا تنفس کہ تمہیں نپڑی گل بھی نہیں، تسی تو میں در آنے بیٹھ بیٹھ کے تکنے پہ ہو، کھول کے اکھیاں بھئی کہ کتھے پہ بننا ہے، یہ تو ماں پتہ ہے نا میں کتھے کہیں سیکھاں کے چڑھے آئے ہیں۔ کباب سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، کباب سیخ ہوں میں، کروٹیں کباب سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ سیکھو نہیں نا، ایک پاسا جل بننا تو پھر دوسرا پاسا سا، سمجھ آئی نا؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں اللہ تعالیٰ کے فرمایا میں ان بہوں تھک بھی گیا مقاساں پر اپنی مرضی دل مقاساں میں تو سانا اٹھن دینا میں اوکے جی۔ او قرآن مجید چاہے نا ذرا حافظ ذرا یاد میں کرا چھوڑے بول بننا کوئی ایسی گل نہیں۔ ای منقلب ینقلبون، بولو حافظو کویسچن، بولے تو بڑے جید حافظ ہیں، توقیر تسی بیٹھے حافظ ہو۔ ای منقلب ینقلبون، بولو حافظو، وہ کتنے طالب علم بیٹھے پڑھے مجمع پر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماشاءاللہ ایک بندہ بولے ہے، سارے حافظ بیٹھے ہیں اندازہ اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان ویسن او بندے جنہاں ظلم کیتے أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کیڑی کروٹ تے میں انہاں پھیرنا۔ سیخ چونکہ تیر ہونی ہے، ظلم کرنی ہے، گوشتاں چیر کے وڑنی ہے وچ، اس واسطے اسا اللہ پھیرنا ہے۔ بِأَيِّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، گوشتاں چیر کے دل چیر کے، سیخ جڑی ہے نا اس نے دل وچ پار ہونی ہے، ظلم کرنی ہے، اس واسطے اس نے ظاہری شکل بھی ہے۔ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، تکو سینہ کنج پھیرنے ہیں۔ کباب سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ ہے جی تے بھی میں دسا نے اے سیخ جڑی ہوئے نا اے بھی سیخاں تے چڑی گئی، ہاں اے آپ گرم ہونی تے جڑی اتے ہونے سوسا بھی گرم تباہ چھوڑنی ہے جی۔
مت ستاؤ کہ رنگ لائیں گے ایک خانہ خراب کے آنسو، مت ستاؤ کہ رنگ لائیں گے ایک خانہ خراب کے آنسو۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ دکانوں پہ جا کر، ہوٹلوں پہ جا کر کباب کھاتے ہیں نا گرم گرم، سنیں، مت ستاؤ کہ رنگ لائیں گے ایک خانہ خراب کے آنسو، آگ میں اور آگ لگتی ہے، آگ میں اور آگ لگتی ہے، دیکھے ہوں گے کباب کے آنسو۔ اوے آگ میں اور آگ لگتی ہے، اوے آگ بجھانی ہے، پانی بجھانا ہے، آنسو آگاں بجھانا ہے، پر جنہ ظلم کیتا ہوئے خانہ خراب نے آنسو اور آگ لانے، آگ اور سڑنی ہے، آگ نہ وجود اور مکانا ہے، آپیاں تو مکا ہی بیٹھا ہونا ہے، اس آنا پر آگیاں تدہ بھی نہ چھوڑنا، تینے کولے بھی مکا کے چھائی بڑھا کے چھوڑ سا۔ آگ میں اور آگ لگتی ہے، دیکھے ہوں گے، یہ بعض مولویاں نہیں اتو پہ ہی گل لگنی ہے، کٹ لوگ سمجھے پہن، کیونکہ میں ادبنی زبان وچ بول رہا ہوں، ایک گفتگو عالی مراحل تے چلی گئی ہے جی تے میں معذرت چاہنا کیونکہ بڑا لطیف موضوع ہے کہ دیکھے ہوں گے کباب کے، کباب سڑنا ہے نا تے اس نے وچوں پانی نکلنا ہے، او کباب نے اتھرو نہ آنا ہے، او رونا ہے کہ ماں سڑ نہیں پئی ہے، اے سڑے ماں سڑ نہیں پئی ہے آگ لگی ماں آگ لائی یا تے میں نے اے آتھرو نہیں لیکن میں تُدہ بجڑ نہ دینیا، میں نے اتھرو تُدہ اور بال سن، بال بال کے تُدہ مکاساں تُدہ چھائی کر چھوڑ سا۔ حالانکہ اتھرو پیوے تھے اگ بجھ بھی نہیں ہے، لیکن کباب نے اتھرو اگیاں بجڑ نہیں دینے اور تیز کرنا ہے، کیوں کہ مظلوم نے اتھرون اے بجڑ نہیں دینے، اس واسطے کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ موسیٰ علیہ السلام کے آکھا یا اللہ فرعون مال کھس، ماں غریبی دیتی ہے تیسا پیسہ دیتے ہی لوگ امیری دار ویسن پیسے دار ویسن یا منی نبوت دار آسن، میں نے کہا تو غریبی ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ انہوں نے دل امی پکا کر اے ایمان تنے تے نہ آنن، جے ایمان آن کے دانے تے معاف کر چھوڑ سے تو کیسی پیڑی ڈاڑی بدعا دیتی نے، نبی نہیں بدعا ہے نا پکا چکا نہیں چھوڑنی۔ ربنا اطمس علی، انہاں کل پہلے تو پیسے کے انہاں کھسنا انہاں کلوں، انہاں جیڑی بہوں بڑا ٹنڈنا ہے جس گل ہوتے، جیڑی گلاں تے بہوں ٹنڈنا ہے تے بندے نہ پتر نہیں سمجھنا، ایک کھاسے اس کلوں۔ وشدد علی قلوبہم، پھر انہاں توفیق توبہ نہ دیویں، مضبوط دل کر چھوڑو، تنے نال ٹکر لائی رکھو۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کیونکہ جب تک دردناک عذاب نہ تک سن تین تے ایمان نہیں آنو لگے، تے دردناک عذاب تائیوں تک سن جے انہاں نے دل پکے ہوئے تنے تو نفرت کر سن تے تاں عذاب پیش سے، جے توبہ کر گئے تے تو عذاب نہیں ہوئے، معاف کر چھوڑ سے۔ اس واسطے کباب آہنا ہے کہ تو ماں پہلے اتے رکھے ہے ساڑیا ہے، شروع کیتے ہی ساڑنا، میں رو رہا ہوں تے مینڈا آنسو قائدہ ہے کہ پانی جب آگ پر پڑتا ہے تو پانی بجھا دیتا ہے، لیکن یہ وہ پانی ہے جو آگ کو اور بھڑکائے گا، اور جب تک تمہارا وجود جل کر راکھ نہ ہو جائے گا، کولے نہ ایک وجود ہونا ہے نا، پخنا 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 بجھنا ملنا ہے، مکنا ملنا ہے، مکنا ملنا ہے۔ اس آکھا میں پانی چھنڈ کے تیدا مکاسا اور پخسیں مک سے پہلے تکسیں تو پھر مک سے۔
سیک دینے والیا پہلے تکسیں تے پھر اپنے پیروں تے مکسیں پھر اساندار کدے نہ ٹکسیں سمجھ آئی نا سنیا کرو یہ گلہ معرفتیاں بھی نے صوفیاں نے چنڈے لوگ ہیں نا سی خانقاہ نے جمع لوگ ہیں یہ مولویاں کے پتہ ہے بد عقیدے تے بدتمیز لوگ ہیں یہ علم نہیں معرفت نہیں زبان ہے جڑی میں بول رہا ہوں چبل قسم نے لوگاں کے پتہ ہے ہاں پہلے تکسیں پھر مکسیں اس واسطے اے جڑا ہے نا اے اتھے پھیریا وننا ہے اے زہری مظاہرہ ہے تے نالے گالے کہ سیخ جڑی نا جب تک کچی ہوئے تے او در در نے چکر لانی ہے کدے ایس پاسے کدے ایس پاسے کدے ایس پاسے سارا پھرنی رہنی سرے نہ چکر تے جس ویلے پاک وننی ہے تے پھر ایک جگہ تے کھلو وننی ہے میں آکھیا کہ این در بدری دلیل نا پختگی اس اے جڑا اللہ نہ بوا چھوڑ کے تے ذات کبریاء نہ دروازہ چھوڑ کے دنیا والیاں نے دروازیاں تے توڑنے والے ہو اے ہر دروازے چ منہ مارنا چخ چخ کرنی ہر دروازے چ ونج کے اے تیرے در بدر اور منگتا او در بدر جڑا بے غیرت منگتا ہے جس نہ کوئی بوا ٹھکانا کوئی نہیں اسا پاویں دشمن نے دسترخان تو روٹی لب ونجے تے پاویں دوست نے دسترخان تو لگ ونجے اس تو تننا کھانا ہے اسا یہ نہیں تکا اے کس نہ دسترخان ہے بوا کس نے او بے غیرت کھانے والا میں غیرت مند انسان کو مخاطب کر رہا ہوں سمجھ آئی اس واسطے او دروازیاں تے ونجنے آلیا اے ہر بوئے تے چاک چاک کرنی تینے ناپختہ ہونے تے دلیل ہے کہ تو کچا ہے لے تو سچا نہیں ہے تو کچا ہے تو پکا نہیں ہے تیرا مالک نال تعلق پیدا نہیں ہویا تو علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں جتی نہیں توڑنے برابر بھی نہیں ہوئے ہیں تو کملی والے نے خیال اور رفت فکر نہیں ہوا تک بھی نہیں پہنچے ہیں جنہاں فرمایا ہے حدیث صحیح ترمذی روایت کیتا ہے تمام کتاباں حدیث نہیں روایت کر رہی ہیں اذا سالتا فسأل اللہ وزستعنتا فستعن باللہ کہ جزو منگنا آوی کوئی لوڑ پہ بھی تے اللہ کو منگیا کر تے مدد طلب کرنی ہووی نا کہ اجائی بھی ہوئے وہ اللہ کو منگیا کر ایک کملی والا فرما رہا ہے میرا کوئی رشاد نہیں جی تسی اٹھ کے ماں پہ بنجو میں نے تو ایڈے مشکل ہونا میں نے تو ایڈے ویری نہیں یہ رشتہ دار میں نے یہ آنے نا اے جس طرح میں آنا نا ایک جڑے میں گل کر چھڑی بڑی مزدار اے بدا میں نال منصوب ہو ونجے نا پیر نصیر الدین نال مولی صاحب انہاں نال تعلق ہے انہاں میں نے برادری تے او بندہ انج حرام ہو ونجے نا جس طرح بابیاں تے غوث پاک نا دمبا حرام ہے ویڈیو ادھر تک کو مندر او منظر محفوظ کر رہے ہیں تے اے تسانی اکھیاں اے منظر ویکھ رہی ہیں او شعور نال نہیں ویکھ رہے تسی شعور نال ویکھ رہے اے فرق سمجھو اچھا میں عرض کی تھی اے وچ جڑے تار گئی ہے نا اس تار اندر تکو نا تار جس لئے کنیکشن لوز ہو ونجے تے کتنا مسئلہ خراب ہو وننا تے جڑے آنے تارہ نہیں لوڑی کوئی نہیں بولو اے ہون مسئلہ تو سانے سامنے میں یار تکو پریکٹیکل دنیا نہیں ایک لائف ہے زندگی ہے وہ آنے تارہ نہیں لوڑی نہیں تارہ نہیں لوڑی نہیں تے پھر ان ہوا بھیتا آج تک بجلی نہیں اڑ کے گئی حالے تک تو کوئی آلات اے جے نہیں آئے پیغام تا چلا ورنہ ہے اے ان تار علیہ نے ذرا منظر میں سونے نہ خطرہ ہو گیا تے دعا کرو تار نہ ترٹے کملی والے نال تار نہ ترٹے کیونکہ اے منظر محفوظ ہو رہے ہیں کملی والے نے حوالے نال تار لگی ہے اس واسطے اللہ کرے تار اسانی لگی رہے آپ نال تعلق رہے تائیوں کرنٹ کیمرے وچ کرنٹ تاں ہے کہ تار نے حوالے نال بجلی نال تعلق ہے
تے تساں نے دل نے جڑے اندر کیمرہ لگا ہے نا اے اس ویلے تک زندہ ہے تک تک کرنے والا اے تا ڈنگرہ نے اندر بھی لگا ہے تساں نے اندر کو بکھرا لگا ہے اے سڈے نے اندر ڈنگرہ نے اندر کھوتیاں کوڑیاں نے اندر نہیں دل تڑکنا تے تساں نے اندر تے میں نے اندر دل تڑکنا ہے پھر کوڑیاں کھوتیاں نے تے اساں نے دلان چ کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ اساں نے دل وچ جڑی بجلی آ رہی ہے وہ کملی والے دی بجلی آ رہی ہے نسبت دی بجلی آ رہی ہے تاں تڑک کر رہا ہے تے کوڑے کھوتیاں پتہ نہیں کہ کملی والا کون ہے اے کوڑیاں کھوتیاں پتہ کوئی نہیں او بس تک تک کر رہے بس اے میں کھادا پیتا تو سہ گیا یا انہاں نہیں پتا جڑے انسان نہ تے انسان نے پتر انہاں پتہ ہے کہ کملی والا کون ہے تے کملی والے نال نسبت کے چیز ہے تے کملی والا نسبت کس نال دینا ہے اے نہیں آنا میں نے کو لا کے جم کے بہ رہو نہیں مدینے آؤ لیکن میرے کو لا کے اتے ونجو مالک نال تعلق پیدا کرو جس نال میں رسول بن کے آیا جس ماں پیجیا کہ میں نے در بندیاں پیج میں نے در پیج مدینے تے ونجو پہلے تسی آنے مدینے ونجنا گناہ ہوئے لوڑ ہی کوئی نہیں تے مدینے ویسو تے پھر اتے ویسو نا سمجھ آئی اے نسبت قائم کرو تے بعض لوگ آئے ہو نہیں کہ انہاں نا تعلق جڑا ہے اس نال ختم کر چھوڑو یہ تعلق نہیں ختم ہونے اے تسی لوگ اتنے کتنے لوگ جڑے گولڈ شیف نے مرید نے کتنے لوگ جڑے ایویں بیٹھے ماں سننے واسطے آئے اے اکثریت بیٹھی کیوں یہ نہ کس آنکھ ہے یہ کوئی میرے پیو دادے دے مرید تو نہیں اے ماں صرف ہے پہ ایک پیر زادہ یا ایک نسبت خانقاہ دی سمجھ کے نہیں آئے اے بندہ ایک خانقاہ دی نسبت اور پیو دادے دی نسبت ختم نہیں ہوندی پیو جو ہویا دادا جو ہویا وہ پہلے گزرے انہوں نے نہ تا آئے گا پہلے یاد رکھو تعارف پہلے باپ دادے کے بعد لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ بزرگوں کے حوالے کو ہٹا دیں تو پھر آپ کو کون پوچھتا ہے یہ بات بندے آنے اے سنے ہو گلہ مولی صاحب میں کیا جناب تسانے بزرگانی دین تے خدمت تے شریعت نی نسبت تے اللہ تے رسول نی نسبت ہٹا دے ہو تسانے بزرگاں کون پوچھنا ہے داتا صاحب نی دین نی خدمت نہ ہوئے تے داتا صاحب نہ کے مقام ہے اور اولیاء اللہ نہ کے مقام ہے اے دین متین نے خادم کمترین ہونے نی وجہ تو انہاں اتنا تسا مقام دیتا ہے سمجھ آئی ایک گل سنو انصاف نہیں کہ گل اے لگنیاں اندر ون کے کیونکہ اے جواب نصیر الدین صاحب دے رہے للو پنجے نہیں دے رہا میں چبل بندہ نہیں دے رہا میں سمجھدار اللہ نے فضل اللہ عطا کی تھی ہے عقل سمجھ آئی نا ماں دیو نا اگر نہیں عقل دیتی تو تسی ماستا جواب دیو جنے پڑھو تو میدان میں چاہ کے دیو اندر یوں یوں کرنی کمریاں چ بہ کے چند مریداں میں گل کر کے نہیں پیڑے میں نکل کے گل کرو دا ہزار علماء بیٹھے ہون او آکھن کے نصیر الدین غلط آکھ رہا ہے تو میں پھر دو ہاتھوں نال بھی کر سا مولویاں بھی میں نہ منجن دینا میں وہ صاحبزادہ نہیں ہاں پیر کہ جڑا مولویاں نہ محتاج ہوں ہاں انہاں میں ایک عزت افزائی نہیں طور دینا میں نال پسند کرنا کہ علم والے نے ذرا میری گل سن میں نے انہاں دی کوئی محتاجی نہیں سمجھ آئی باقی جناب گل یہ کہ اس وچ پیڑ وچ گل کے کرو آن کے دسو کیڑی گل ہے غلط میں کیتی کہ میں پہ نہیں دین دی نسبت ایک گل ہے ایک گل دسا نے جس لئے خطاب پورے عروج تے پہنچے نا تے سامعین گم بنے بندے دی گفتگو وچ بندہ بولیا تے سامعین سارے بول گئے کیونکہ وہ نال بندے نے خطیب نال ٹرنے ہونے ایک کمال انہماک نہیں دلیل ہے کہ جتھے خطیب پل سی اتھے بندے پل ویسن سارے کیونکہ اس نال ٹر رہے جتھے وہ پلیا اتھے گئے گل ٹھیک ہے کہ
اسی واسطے حضور فرمایا، خیر میں آپ نے جو فرمایا اتنے لوگ ہوں، لیکن اس نے آپ نے اس ارشاد نے ہوا تھوڑی جی آنی ہے اس گل میں، ان من البیان لسحرن، بعض بیانہ جادو ہونا ہے، تے جادو ہوئے جڑا سر چڑھ بولے. ہاں جی اے کئی عام خطیب گل کرنے ہونے نا، تے تسی گل کرو تو تساں نے خیال ادھر گئے ہونے کدھر کار بیٹھے ہونے، کوئی بندہ وضو کرنا پیا ہونا ہے، کوئی باتھ روم نہ دروازہ کھولنا پیا ہونا ہے، خیالی طور تے بندہ کار بیٹھا ہونا ہے، کئی ستے ہونے ہیں. ایسا نہیں گولڈے شریف کئی خطیب بیان کرنے تو لوگ ستے رہنے، اباسیاں مارنے، خراٹے کئی مارنے ہو رہنے. یہ ہوں بیان نہیں گل ہے نا بھائی، اتنا عجیب بیان ہونا ہے کہ بندے نیندر آ بھی نہیں، نمازوں بھی گئے بے وضو ہو گئے. یہ بھی بیان نہ ایک معجزہ ہے. تے باقی میں دساں کہ کہ بیان اس گل تسی دسو کہ انہاں اگر دین کی خدمت نہ ہوئے تو انہاں کون پہچانے؟ بولو. اکھے جی اساں غوث پاک نہیں نسبت نہ لوگ پہچاننے، تے غوث پاک اگر دین کی خدمت نہ ہوئے تو غوث پاک کون پہچاننا ہے؟ عزت ذاتی تو کسی دی بھی نہیں، غوث پاک نہیں عزت دین دی خدمت دی وجہ تو ہے، خادم دین ہیں وہ، اس لیے ہم پیران پیر اور محی الدین کہتے ہیں. ان کے ایک اور بھائی بھی تھے، سگے بھائی تھے، وہ اکیلے بھی نہیں ہیں، ایک اور بھائی بھی تھے. کیا وجہ ہے کہ پیران پیر عبد القادر کا دنیا میں نام ہوا اور ان کے سگے بھائی کو کوئی جانتا بھی نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام، یہ علماء بیٹھے ہیں ان کا نام کوئی بتائے؟ آپ کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ کوئی پتہ نہیں. اولاد کو پوچھو نہ بھی نہیں پتا. گولڈے شریف چلے چلو نہ پیران کو پوچھو نہ بھی نہیں پتا، جڑے غوث پاک نے وارث بن کے بیٹھے. میں ڈرنا شرنا کوئی نہ کسی نہ کوئی ایسی گل نہیں، کھلی گل کرنا. میں علم نہ بڑا دعویٰ ہے نا، مولویاں کو پوچھ کے گل کرنے. مانا نا کہ یہ مضمون جڑا ہے لکھانا ہے مولویاں کو لکھانا ہے. لکھن میں سامنے مولوی آن، میں بہ کے لکھسا سامنے، جڑا آنا ہے وہ بھی بہ کے لکھے. میں مولویاں نے مت مار کے رکھ چھوڑنا ہے. پوچھو مولوی بیٹھے نے، اللہ نہیں قسم ہے، پوچھو انہاں کو. کوئی من ہے نا جو مرید نہیں نے. اے مفتی سلیمان جڑا ہے، ظہور اللہ بیٹھا ہے، اے باؤ جی نے مرید ہو سن، باقی ہے کوئی نہیں نے. اور بھی تھے کئی مولوی ہو سن. آؤ پیڑے چاہو گل کرو، اے ہون بھی کوئی آوے تو بشک لے آوے گل کرو. تساں میں وقت پا کے انشاءاللہ رکھ سا. تساں کھیڑا کس نال پائی ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ ایسی گل کوئی نہیں. اللہ نہ فضل ہے، اللہ نہ فضل ہے، کوئی تکبر نہیں، وڈیائی نہیں. تے میں پہ دسنا کہ اس نے فضل تے بجا ہے ناز کروں جتنا اپنی قسمت پر. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جڑا کرم ہو بھی اساں بیان کریا کر. اللہ تو دا زبان دے وے، سمجھ دے وے، تو آکھے ماں تا کچھ نہیں دیتا ہی، ماں تا بول لینی توفیق نہیں. اوزا کہا گونگا، پھر چنگا اسکول میں تو دا گونگا ہی بنا چھوڑے نا. چپ شاہ بان بیٹھا رہا کر، چپ شاہ. تن آج تو بعد لقب چپ شاہ جا. سمجھ آئی؟ تے سب دی عزت جڑی ہے ذاتی کسی دی نہیں یاد رکھو. نہ پیر میر علی شاہ دیئے، نہ داتا صاحب دیئے، نہ معین الدین اجمیری دیئے، نہ غوث پاک دی. ذاتی کسی دی عزت نہیں، حوالے نال عزت ہے. تسی آنے ہو نا میرا حوالہ ہے، میری کسی حوالے نال عزت ہے. تے جنہ حوالے نال تسی میری عزت بنانے ہو انہاں دی بھی کسی حوالے نال عزت ہے، انہاں دی بھی ذاتی نہیں. غوث پاک دی عزت اگر امام حسن دی اولاد ہونی دی وجہ دی ہے تے امام حسن دی بھی ذاتی نہیں، رسول اللہ دا نواسا ہونے دی وجہ تو عزت ہے. تے تسی حضور کو جلو سرکار سب مرجع و ملجا ماوا تسی ہو. فرمایا نہیں، میرا تعلق مالک نالے، میں نو اس نے اجازت دیتی ہے، حکم دیتا ہے کہ تو دعوی نبوت کر، تو میرا رسول ہے. انی رسول الیکم جمیعا، کہ میں رسول ہاں تساں سارے نہیں طرف. یہ اپنی طرفوں تے نہیں آکھیا، اپنی طرفوں تو مرزا قادیانی بھی آکھیا میں رسول ہاں. تسی کیوں نہیں مننے ہو سا؟
بولو نا گل تو کرو میں مقاما ہونا نہیں مننے ہو نا سا وہ بولو تو صحیح نہ مننے گواہ تو بنا نہیں مننے ہو نا کیوں نہیں مننے ہو اللہ پیچھے کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں اللہ نہیں آکھیا تے رسول اللہ کیوں اللہ نہ رسول مننے ہو اللہ پیچھے وے اللہ پہ آنا میں نہ رسول ہے میں پہ آنا منو تے پھر گل اللہ نہیں ہوئی کہ رسول نہیں ہوئی اللہ نہیں ہوئی اللہ نے آخرے تھے تسی محمد عربیاں محمد بن عبداللہ کو آپ محمد الرسول اللہ مانتے ہیں صرف اللہ کے کہنے پر تو اگر صرف آپ نبی کے کہنے پر ان کو مانتے تو اور اس کے بعد کئی متنبی آئے ہیں وہ سب نے دعویٰ کیا تو آپ ان کو کیوں تکذیب کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے اللہ نہیں ہے تو اصل رسول اللہ کی اور تمام انبیاء کی عزت کی جو علت ہے باعث ہے وہ کیا ہوا اللہ تو ذاتی صرف اللہ کی ان العزت للہ جمیعا کہ تمام اصلی عزت حقیقی مالک میں ہوں ہر طرح کی عزت کا میری وجہ سے ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ میری وجہ سے میرے رسول کی عزت ہے اور میرے رسول کی وجہ سے مومنوں کی عزت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزتیں ہیں اصل میں ثابت کیا ہوا کہ منبع عزت اللہ ہے جس نے رسولوں کو بھی عزت دی اور فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ یہ میرے نزدیک چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں تو نسبت کی وجہ سے تو رسول بھی محترم اللہ کی وجہ سے سمجھے جاتے ہیں ذاتی طور پر تو وہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ ہم رسول ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ کتابا والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون کسی نبی کو اللہ قرآن ہے یہ کسی نبیاں کسی انسان یہ حق نہیں حاصل کہ اللہ اسا ملک دے وے کتاب دے وے نبوت دے وے حکم دے وے تو پھر لوگاں آکے تسی اللہ چھوڑ کے میں نے بدے بڑھ میں جو یہ کسی حق نہیں میں دیتا کسی نبی حق نہیں دیتا یہ قرآن ہے تسا اس سے ایمان ہے ہاں سنو پھر کہ کسی حق نہیں کہ میں حکم تے کتاب تے نبوت دیواں تے پھر لوگاں آکھے کہ تسی میں بندے بن جو اللہ چھوڑ دو من دون اللہ تے تکو یا اتھے جڑے آنے جی من دون اللہ نہ اطلاق نبیاں تے نہیں ہونا ولیاں تے نہیں ہونا اللہ تعالیٰ نبیاں نہ حکم اے ذکر کر کے تے من دون اللہ ہونا پہ آنا سنیو جی مولی صاحب ولیکن کونوا ربانیین لیکن تسی ربانی بنو اللہ نے اللہ والے بنو جو کوئی تسی آج تک پڑھنے پڑھانے رہے ہو تے نا اے تساں ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا تے نہ تساں اے حکم دینا کہ تسی فرشتیاں تے پیغمبراں ماں رب بنا کے نہ رب نہ کہ میں نہ ہونا کہ اللہ رونا پوجو لگ پاؤ اے تا اللہ نبیہ نے متعلق پہ آہنا ہے عزت ضرور کرو مقام ہو دیو جڑا اس جس نے مقام نے لیکن جڑی میری شان ہے اس دا مالک صرف میں ہی ہاں اے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے اور اے حضرت پیران پیر دی تلقین ہے جڑی آپ نے فتوح الغیب بھی دیتی ہے اور تمام علماء مشائخ سلف اور علماء ربانی تعلیم دیتی ہے انہاں تو جڑا منحرف ہے او جھوٹا مدعی ہے اولیاء اللہ دی محبت دا او اپنی محبت جھوٹا ہے کاذب ہے او خوشامدی ہے درباری ملہ ہے او زلہ خار ہے پورے چڑھ کے کھاڑے والا پیران خوش کر رہے والا چمچا بے غیرت چمچا سمجھ آئی کوئی بھی ہوئے تے اے قرآن ہے قرآن نیاں تروک چھک کے تے تفسیرہ غلط نہ کرو
اے تاویلاں اے نہیں ہونیاں، تاویلاں او ان جڑیاں آئیاں نو تو، اور اللہ تعالیٰ انہاں بہتر جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساں سمجھ عطا فرماوے۔ میں جڑا بیان کیتا ہے اللہ تو ساں برداشت کرنے نی توفیق عطا فرماوے، سمجھ آئی؟ اور اس تے عمل کرنے نہیں بھی تے برداشت کرنے نہیں بھی توفیق عطا فرماوے، کیونکہ آج تک میں تو ساں برداشت کیتا ہے، ہون تسی ماں برداشت دیو جو ہون میدان میں نہ آیا ہے، ہون تسی چلو۔ پہلے تو میں چلیا نہ، ہون تساں نہ ٹائم ہے، کیونکہ شرارت تساں کیتی ہے، پہل تساں کیتی ہے، میں نہیں کیتی۔ ہون آؤ میدان چ نکلو، جڑے نے پتر ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔